الرحمن الرحیم الصلاۃ معراج المومن اللهم صل على محمد. محترمین کرام و صاحبان ایمان، ابھی کی گفتگو کے لیے آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے اس حدیث پاک کی تلاوت کی ہے وہ نبی اکرم کی مشہور زمانہ حدیث رہی مشہور زمانہ وہ حدیث جو 3 لفظوں پر مشتمل ہے اور 3 لفظ اکٹھا ہو کے جملہ بنا ہو وہی جملہ ایک حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود، جس کا سیدھا اور ظاہری ترجمہ یہ ہے: الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج۔ معراج اسے کہتے ہیں کہ جو بلندی پر لے جائے یا کسی بلند مقام کو، کسی اونچائی کو، کسی اعلیٰ کو کہا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کا فقرہ یہ صاف اعلان کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نماز انسان کو بلند بناتی ہے، پست نہیں بناتی ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو تعلق سیدھا صاف یہ ہے کہ نماز کا مطلب یہ ہے کہ پستی کا نام نہیں ہے، نماز بلندی کا نام ہے۔ اور میں لفظوں کو آسان کرتا ہوں، دکھانے محترم توجہ چاہیے۔ معراج، مومن، صلاۃ جس کا ترجمہ نماز ہوتا ہے، بہت گہرائی اور لغت کے اعتبار سے نہیں کہ جو مشہور ایک چیز ہو کر کے دوسری چیز میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر اسی کو سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کا ترجمہ اور معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو صلاۃ کا معنی اور ترجمہ آپ کو دعا کی شکل میں ملے گا۔ اب اس کو نماز اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز کے پوری رکھنا دعا کی شکل میں ہو کے آپ بسم اللہ سے لے کے تشہد اور سلام تک منزل آ جائے گی۔ سارے کرنے یہی آپ کو بتاتے ہیں کہ صرف اور صرف آپ کی بارگاہ معبود میں دعا کے علاوہ کچھ نہیں۔ محترم، تو نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ اور یہ حدیث یہ ثابت کر رہا ہے کہ نماز انسان کو مومن بھی بناتی ہے نا؟ نماز انسان کو مومن بھی بناتی ہے، نماز انسان کو بلندی بھی عطا کرتی ہے۔ اچھا، کمال قدرت یہ ہے کہ اگر آپ وہاں سے کی دنیا کے اعتبار سے فیصلہ کیجیے اور دیکھا جائے تو آپ اس کی میزان، اس کا توازن، اس کے وزن کو اگر ناپنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ کسی سے اگر کوئی تقابل کرنا ہے تو تقابل اسی وقت کرے گا کہ دونوں ایک جیسے ہو رہے ہیں۔ اگر دونوں ایک جیسے نہیں ہیں تو تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یہ بتائیے، دودھ بھی بہنے والا لکوڈ آئٹم، پانی بھی بہنے والا لکوڈ آئٹم، تو کیا پانی کا تقابل دودھ سے کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا۔ ہے دونوں لکوڈ۔ آپ اگر فرش پر ایک گلاس دودھ لیجیے اور ایک گلاس پانی لیجیے، آپ بکھیر دیجیے، دونوں بہنے رہے گا، دونوں بہے رہے گا، سمٹے گا نہیں، ہے نا؟ دونوں کے لکوڈ آئٹم میں بہے گا۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ کیا دودھ کا مقابلہ آپ پانی سے کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ آپ کو جب بھی مقابلہ کرنا ہے تو سامنے کا ایک جیسے ہونا ضروری ہے۔ میں اور آسان کرتا ہوں دکھانے محترم، آپ کسی امیر کا مقابلہ کسی فقیر اور غریب سے نہیں کر سکتے۔ آپ جب بھی امیر کا مقابلہ کریں گے تو سامنے والی پارٹی کا امیر ہونا ضروری ہے۔ اب دونوں پارٹیاں اگر امیر کا مقابلہ کریں گے کہ ہاں یہ کروڑپتی ہیں، یہ اربپتی ہیں، یہ لکھپتی ہیں، یہ کیا
पहचान है, कौन से पति हैं, पता नहीं पति हैं कि नहीं पति हैं, बाद में पता चलेगा। लेकिन जब होगा मुकाबला तब ना, आप उसका मुकाबला उस भीख मांगने वाले से करें तो दोनों एक जैसे तो है नहीं, मुकाबला नहीं हो सकता। आप ये बताइए, तो ये बात है कि अगर किसी का मुकाबला करना है तो उसका एक जैसा होना जरूरी है। हदीस मासूम का हदीस ये कह रही है कि नमाज मोमिन की मेराज है, और मेराज का मतलब ये होता है कि बुलंद करे, मेराज का मतलब ये होता है कि ऊंचा करे, मेराज का मतलब ये होता है कि आपको आला करे। आप ये बताइए, मुझे पूरी नमाज पढ़ने के बाद अगर चेक न किया हो तो आज गौर से कीजिएगा, पूरी नमाज पढ़ने के बाद ये बताइए कि नमाज के अंदर कौन सा ऐसा अमल है जो आपको मेराज दे रहा है? कोई है ऐसा अमल? कोई अमल तो मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है कि ऐसा अमल है जो आपको मेराज दे रहा है। और सबसे ज्यादा नमाज के अंदर अगर किसी चीज को अजमत हासिल है तो उसे कहते हैं सजदा। तवज्जो चाह रहा बहुत आसान, गूगल पर आसान लफ्जों में आपके बात पहुंच गया। नमाज के अंदर कोई सबसे अहम रुकन माना जाता है वो है सजदा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई इंसान ऐसा है जो खड़े खड़े सजदा करता हो? कोई है? कोई नहीं। बैठ के सजदा करता नहीं है, लेट के सजदा करता नहीं है। लेकिन नमाज की शक्ल बदलना और है, सजदे की शक्ल में आना और, दोनों में फर्क कर दिया नहीं। आप खुदा न करे ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, नमाज की कंडीशन लिखी गई है कि अगर आपके साथियों को प्रॉब्लम है तो ये वाली सिचुएशन अपना लीजिए, ये प्रॉब्लम है तो इस कंडीशन में चले आइएगा। अगर आप खड़े के नहीं तो बैठ के नहीं तो और बैठ के, और बैठ के नहीं तो और लेट के, और लेट के नहीं तो बात इशारों में चली आती है, आगे की नहीं आती। वो सारी कंडीशन पर ना जाइएगा। पहले से जनरली और बेसिक तौर पर जो बात आपके सामने रखोगे उसे जरा गौर से सुनिएगा। नमाज मोमिन की मेराज है। कोई नमाज का ऐसा अमल नहीं दिख रहा है कि जो आपको बुलंद कर रहा हो। नमाज के अंदर सबसे अहम रुकन, जो सबसे अहम चीज शुमार की जाती है, वो चीज की जाती है सजदा। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सजदा कभी देखा गया कि खड़े होके या बैठ के या लेट के किया गया? नहीं है। फिर आप पलट के यही कहेंगे कि सजदा जब भी किया जाता है अपनी जमीन को खम किया जाता है। अपनी पेशानी को जब तक खम ना करें आपका सजदा सही नहीं है। आप मसला कभी कभी क्या होता है कि जो लोग घुटने के या कमर के प्रॉब्लम में है, वो बैठ के मस्जिदों में आपने देखा होगा कि लगे बैठ के नमाज पढ़ते हैं। उसको ये बताइए कि क्या सजदा उठ के चला आता है या आप झुक के जाते हैं? दोनों कंडीशन आप देखिएगा। कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि आपकी गर्दन वहां तक जा नहीं पाती, आप सजदा और ऊंचा कर देते हैं, ऊंचा करके कर देते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि उस वक्त भी आपकी जमीन को झुकाना पड़ता है कि नहीं पड़ता? इसका मतलब ये है कि नबी क्या फरमा रहे हैं कि अस्सलातु मिराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। और इसके अंदर कोई ऐसा अमल नहीं है कि जो आपको मेराज की बुलंदी या ऊंचाई दिखा रहा हो, बुलंदी पर ले जा रहा हो। आपकी बुलंदी कहाँ आई? सजदे के अंदर आई। मैंने कहा एक परवरदिगार, दुनिया के एतबार से देखा जाए तो मुकाबले की कंडीशन ये आती है कि एक जैसा होना जरूरी है, लेकिन तेरे यहाँ तो ऐसा कोई मुकाबला है। हम उसी को बुलंद करते हैं जो हमारे यहाँ झुक के आता है। हम उसी को बुलंद करते हैं जो हमारे यहाँ झुक के आता है। अभी का मौसम आपने नमाज की कंडीशन को देखा। नमाज के सारे अमल में एक अमल ऐसा है जिसे सजदा कहा जाता है। सजदे में इंसान झुक के जब कह देता है सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, वो माबूद जो ये देख रहा है कि मेरा बंदा इतना झुक गया है कि इससे आपकी हद नहीं हो सकती, तो ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा इतना झुके और परवरदिगार उसे न उठाए? हो सकता है? नहीं हो सकता।
یہی وجہ ہے کہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور میں آسان کرتا ہوں مومن کی تعریف آپ نے سنی ہے نا؟ مومن کی تعریف کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے یہاں یہ مشہور ہے اور ہر دور میں مشہور ہے یہ بات، کوئی بھی بڑھیا عمل کر رہا ہو، ٹھیک ٹھاک کارج ہے، اچھا عمل کر رہا ہو، تو ہماری لغت میں، اپنی لغت اس سے ہم مومن کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیا کہتے ہیں کہ بندہ بڑا مومن ہے؟ دیکھیے کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے، ہماری نظر میں ہو سکتا ہے آپ مومن ہو، آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے، لیکن کسی نے آگے امام اول علی بن ابی طالب علیہ السلام پوچھا تھا مولا مومن کی تعریف کیا ہے؟ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ایک دوسرے کو مومن کہہ دیتا ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی قباحت نہیں، اچھا عمل دیکھا، صاف ستھرا عمل دیکھا، جب کوئی نماز پڑھ کے آ رہا ہے اسے آپ کیا کہیے گا؟ کام اچھا ہی کیا ہے نا، مجلس میں آ رہا ہے کام اچھا ہی کیا ہے نا، مجلس کے بعد جا رہا ہے تو وضو لے کے جا رہا ہے کام اچھا ہی ہے نا، یہ سارے عمل دیکھنے کے بعد آپ کیا کہیے گا؟ آپ کا فیصلہ یہی ہوگا کہ بندہ ٹھیک، بندہ مومن یہی ہے نا۔ لیکن جب امام سے پوچھا گیا میرے مولا آپ بھی بتائیے کہ مومن کی تعریف کیا ہے، مومن کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا مومن وہ ہے کہ جو کہے اور ہو جائے، مومن وہ ہے جو کہے اور ہو جائے۔ اب یہ بتائیے کہ اس طریقے کی اگر تعریف ہے تو آپ بتائیے دنیا کے اندر کوئی مومن دکھائی دے رہا ہے؟ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کی بات کیا کروں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ابھی باہر نکلوں مجلس پڑھ کے اور میں اپنی زبان سے ایک بار نہیں کروڑ بار کہہ دوں نہیں، جبکہ اللہ نے ہر انسان کے اندر اتنے کمالات رکھے ہیں کہ اگر انسان چاہے تو سارے کمالات کو حاصل کرنے کے بعد اس منزل پر پہنچ سکتا ہے جو چاہے وہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر اتنے کمالات رکھے ہیں، اور سب سے بڑا کمال آپ کو میں یقین دلاؤں نکال رہا ہوں، حدیث معصوم سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ قدرت نے یہ نہیں کہا کہ اگر تمہیں پہچاننا ہے تو مجھے پہچانو، نہیں کہا۔ کوئی دعویٰ کوئی چیلنج آپ کا سامنے رکھ رہا، کوئی ایسا ثبوت نہیں ملے گا کہ ہاں یہ قدرت کرے کہ تم مجھے پہچانو۔ قدرت نے یہ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے پہچانو تو مجھے پہچاننے سے پہلے خود کو پہچانو۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا وہی انسان رب کو پہچانے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں اسے پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو چیک کریے اور اپنے آپ کو پہچانیے۔ آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ پروردگار عالم نے آپ کے اندر کتنی چیزوں کو وضعیت کیا ہے، کتنی چیزوں کو سمجھایا ہے، آپ کو احساس ہو جائے گا۔ کیا فرمایا؟ مومن کی تعریف پوچھ رہے ہو نا، تو مومن اس سے کہتے ہیں کہ جو مومن کہتے وہ ہو جائے۔ اس نے پلٹ کے پوچھا مولا مومن کی تعریف یہ ہے؟ مولا نے فرمایا ہاں۔ کہا اس کا مطلب یہ کہ جو سامنے دیوار دکھ رہی ہے، مٹی کی اینٹ کی جو سامنے دیوار ہے، اسے مومن اگر کہہ دے سونے کی ہو جائے تو ہو جائے گی۔ مولا نے کہا سنو، اگر مومن اسے کہے کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے تو ہو جائے گی، یہ کہنا طریقہ امیر المومنین کا۔ امام نے جب مومن کی تعریف میں ذکر سنا ہے تو اس کی آنکھوں نے دیکھا کھڑے کھڑے بندے کی وہ دیوار نے اپنی شکل بدل دی۔ دیوار نے اپنی شکل بدل دی۔ کیا شکل بدل دی؟ امام نے کہا تھا نا مومن کی تعریف میں کہ وہ سونے کی ہو جائے تو سونے کی ہو گئی۔ یہ شخص بڑا پریشان کہ مولا ابھی تو آپ تعریف کر رہے ہیں نا، ابھی تو تعریف سمجھا رہے ہیں کہ مومن کی تعریف یہ ہے، یہ تعریف کرتے کرتے اس نے شکل کیسے بدل دی؟ اس سے پہلے میں بھی مومن کی تعریف کر رہا تھا، آپ نے بتایا مجھے تو میں وہی تعریف سن بھی رہا ہوں، لیکن مولا یہ کیسے ہوا کہ ابھی آپ نے تعریف مومن کی سنائی اور تعریف کرتے کرتے اس نے شکل بدل دی؟ امام نے فرمایا یہ مومن اور امیر المومنین کا فرق ہے۔
کہ مومن ابھی کہے گا اور میرے مومن کے ارادہ کرے گا اور آواز پڑے اب اس کے بعد یہ تاریخ کتابوں کے اندر مندرج ہے. اس کے بعد اب خود آدمی اپنے آپ کو چیک کرے گا. ہمارے سماج کے اندر سب سے بڑی پرابلم یہ ہے نگران محترم کہ ہم کبھی خود کو چیک نہیں کرتے, دوسرے کو ہی چیک کرتے ہیں. کبھی خود کے عیوب کے اوپر نظر نہیں جاتی, دوسرے ہی کے عیوب پر نظر جاتی ہے کہ وہ کتنا بڑا جھوٹا ہے, کتنا بڑا مکار ہے, کتنا بڑا غلط ہے. یہ سب ہوتا ہے نہیں. جب مومن کی بات آئے تو کم سے کم اپنے آپ کو خود ہی چیک کر کے دیکھیں کہ ہم کتنے بڑے ہیں, ہم کتنے بڑے ہیں. اس کے بعد دوسروں کو انگلی اٹھانا بہتر ہے. لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں ایک اور دیکھیے واقعہ کیا میں نے سنا ہے, مثال کے طور پر بات اور کر دوں کہ شخص جو رسول اسلام کے پاس آیا تو اس نے آنے کے بعد اپنے بیٹے کی شکایت کی اور شکایت کر کے کہا کہ یا نبی اللہ یہ فلاں چیز کا استعمال بہت زیادہ کرتا ہے. نبی نے کہا اچھا, شاید اس میں گڑ کا لفظ لکھا ہے کہ گڑ کا استعمال بہت زیادہ کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ میری بات تو مان نہیں رہی, آپ اسے سمجھا دیجیے, آپ نبی یہ خدا ہے, آپ کی بات مان جائے گا. نبی نے کہا ٹھیک ہے سمجھا تو دوں گا, 3 دن کے بعد کم سے کم لینا. میں نے کہا کہ مومن کی تعریف آپ نے سنی نا کہ مومن جو کہے وہ ہو جائے. اس کے بعد اپنے آپ کو ٹٹولیے گا کہ ہم کتنے بڑے, دوسرے کو نہ ٹٹولیے گا. یہ ریکویسٹ ہے, آپ اپنے آپ کو چیک کیجیے گا کہ ہم کتنے بڑے ہیں. وہ آیا آنے کے بعد اس نے کہا تو نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو 3 دن کے بعد کم سے کم 3 دن کے بعد لے آنا. وہ چوتھے روز جب آیا تو نبی نے کہا ٹھیک ہے بھائی روز نہیں کام آیا. اب اتنی آسان سی بات جب کوئی سنے گا تو کیا خیال پیدا ہوگا. اتنی آسان ہو سکتا ہے کوئی نسخہ بتاتا تو سمجھ نہیں آتا کہ چلیے 3 روز کے بعد کوئی نسخہ بتایا ہے, کوئی اور بتایا ہے. لیکن آئے انہوں نے سادہ سادہ کہہ دیا کہ ابھی کھانا جاؤ. اس کے بعد میں پلٹ کے پوچھا یا میں بیٹا جب اتنی سادی سی بات تھی اسی روز کہہ دیتے بات تمام ہو جاتی. نبی نے فرمایا بات تو تمام ہو جاتی لیکن پہلے اپنے آپ کو روکا, اس کے بعد میں نے کہا. اگر یہ واقعہ اس کو مثال ہی آپ مان لیجیے تو مثال کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پہلے خود کو سدھارو, بعد میں دوسروں کی ہدایت کرو. ایک سوال کرو. ہمارے سماج کے اندر یہی جانیے, ہمارے سماج کے اندر سب سے بڑی پرابلم یہی پیدا ہے کہ ہمیشہ ہم نے دوسروں کے عیبوں کو دیکھا ہے, اپنے اوپر نظر نہیں کی ہے. جب ایسا مسئلہ سامنے آئے گا, اپنی زبان کے اندر اپنے عمل کے اندر پریورتن چینی بدلاؤ نہیں ہوگا تو یقین جانیے دوسرے کے اوپر اثر ہونے کا مطلب ہی نہیں ہوگا. لہٰذا دوسرے کو کوئی بات سمجھانی اور بتانی تو آپ کو اپنے اندر چینج کرنا, اپنے آپ کو بدلنا بہت ضروری ہے. یہ مجلسوں کے سلسلے, یہ ہر سال محرم کا آنا, ہمارے درمیان سے آنا اور چلے جانا. ہم آتے ہیں دیدار محترم, مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, شرکت کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. کبھی آپ مجلس کے بعد سوچیے اپنے آپ میں غور کر کے کہ ہم نے مجلس کے بعد اپنے آپ میں کتنی چینجنگ, کتنا بدلاؤ. کسی بھی چیز کا کوئی بینیفٹ ہے نہیں, فائدہ ہے کہ نہیں. بنا مقصد اور بنا فائدے کے انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتا. کہ جائے کہ یہاں 1 گھنٹہ اور آدھا گھنٹہ مجلسوں کے نام پہ ہم بیٹھتے ہیں تو اس سے ہمیں کچھ حاصل نہ ہو نکالا ہوگا تو پھر ہمیں کیا فائدہ. لہٰذا اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. کربلا کے واقعات ہر سال پڑھے جاتے ہیں. کربلا ایک حقیقت ہے
जो आपके जहनों को झिझोड़ती है, आपके जहनों की गिरों को खोलती है। ये करबला का नाम आता है तो आप ये सासा करबला का नाम आया फौरन समझ में आ गया कि हुसैन की दास्तान, हुसैन ने करबला को हवाला नहीं दी। तारीख के और आप शाहिद हैं कि ऐसा नहीं है कि हुसैन ने करबला के अंदर आगे कुर्बानी पेश की, कभी करबला करबला नहीं है। ये करबला पहले की करबला रही है। हुसैन के कुर्बानी देने से पहले भी वहाँ गिरिया हुआ है उस जमीन पर। जनाब आदम से लेके खातम तक रिवायतें बड़ी बड़ी। जनाब आदम आए गिरिया किया, जनाब इब्राहिम आए गिरिया किया। इब्राहिम के लिए तो ये तक मिलता है कि जनाब इब्राहिम उस इलाके से उस किस्से से गुजर रहे थे, ठोकर लगी, मुंह के बल गिरे। जब गिरे तो उठे और उनके पूछने लगे, या परवरदिगार मुझसे क्या पता हो? कहा तुम्हें पता नहीं, जमीन से गुजर रहे, जमीन का नाम करबला। करबला का नाम सुना इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। अभी तो ऐसा नहीं है कि करबला हुसैन से पहले की करबला थी। ये करबला इतनी अजीम करबला है, करबला इतनी फजीलत की करबला है, इसके लिए कि जनाब ईसा अपने हवाले और वसाइलों के साथ गुजर रहे थे। गुजरने से उस इलाके में जब पहुंचे हैं तो रिवायत ये कहती है कि उसी रास्ते में एक शेर से मुलाकात हो गई। इसकी जनाब ईसा है। जनाब ईसा के साथ जो हवाले के मुसाहिब थे, ये लोग देख के खौफजदा हुए और पीछे हटे, और हटने के बाद जनाब ईसा से कहने लगे, या नबी अल्लाह, रास्ते में शेर बैठा हुआ है, हम लोगों को रास्ता बदल लेना चाहिए। नबी ने कहा, रास्ता बदलने की क्या जरूरत है, लोग आगे बढ़ते हैं, शेर क्या करेगा? इन्होंने कहा, या नबी अल्लाह, शेर आप पर कुछ नहीं करेगा, लेकिन हम लोग साथ में हैं, मुमकिन है हलाक कर दे, परिंदा सिफत जानवर है, रास्ते को बदल दिया जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, दूसरे रास्ते की तरफ चले, फिर वही शेर दूसरे रास्ते की तरफ आके बैठ गया। नबी ने, जनाब ईसा ने उस शेर से रिवायत में लिखा है कि इब्रानी ज़बान में गुफ्तगू की। शेर गोया हुआ और शेर गोया होकर कहता है, या नबी अल्लाह, मेरे यहाँ आने से पहले मेरी यहाँ पे माँ रहती थी, और कोई भी इस इलाके से गुजरता था तो उसे मेरी माँ बताती थी, लिहाजा मेरी माँ दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, मैं उसकी जगह पर आया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, या नबी अल्लाह, जिस जगह पर बैठा हुआ ये कोई आम जगह नहीं है। नबी ने पूछा, ये कौन सी जगह है? कहा, इस जगह का नाम है करबला। कौन बता रहा? शेर बता रहा। किसे? नबी अकरम को, जनाब ईसा को। जनाब ईसा ने जब करबला का नाम सुना, रिवायत की बताती है कि करबला का नाम सुनते ही जनाब ईसा की आंखें अश्बार हो गई। ये जो मुसाहिब अफराद, हवाली अफराद खड़े हुए थे, जनाब ईसा के रोने का सबब पूछने लगे, या नबी अल्लाह, आप रो क्यों रहे हैं? और आपका गिरिया बढ़ता जा रहा है, आप बाबा से बुलंद गिरिया कर रहे हैं। अजीजों, आज मजलिसों में जो बाबा से बुलंद गिरिया होने लगता है, वो इसी वजह से होने लगता है कि करबला रोने में इंसान को मजबूर कर देता है। हुसैन का नाम इंसान को रोने को मजबूर कर देता है। जब जनाब ईसा का गिरिया बढ़ा, हवाली तड़प कर कहते हैं, या नबी अल्लाह, शेर ने ऐसी कौन सी बात कही थी आपसे कि जो आपका गिरिया पड़ गया? नबी कहते हैं, क्या बताऊं साहिबों, अभी जो शेर ने मुझे बताया, मुझे बता रहा है कि ये करबला की आबादी है, ये करबला का नाम है। करबला का नाम आते ही सारा मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया। अब वो तड़प के कहते हैं, या नबी अल्लाह, वो कौन सा मंजर है? कहा, करबला का वो मंजर है कि जहाँ रसूल का नवासा हुसैन होगा। करबला का वो मंजर है कि जहाँ रसूल के नवासा हुसैन, हुसैन का लाल अली अकबर, हुसैन का लाल अली अकबर, हुसैन का भाई अब्बास। लेकिन अभी ये जुमला सुनते वो तड़प के साहिब कहते हैं, या नबी अल्लाह, मेरे ईसा ने बताइए आपका गिरिया और बढ़ता जा रहा है। कहा, एक वक्त वो भी आ रहा है कि जब हुसैन नरज़े आदा में गिर के आवाज दे रहे हैं, ए अम्मा, ए भैया अब्बास, हुसैन नरज़े
عباس کے ماتم سے دنیا کو ہلا دیں گے عباس کے ماتم سے دنیا کو ہلا دیں گے عباس کے ماتم سے